نعمت ہدایت، ہدایت ہے وہ شے، اس کے ساتھ جڑ کر جو چیز آئے وہ نعمت ہے، اس کے بغیر کوئی نعمت نہیں۔ اور الہدیٰ قرآن حکیم ہے، تو عظیم ترین نعمت قرآن ہے، خیر اعظم قرآن ہے۔ میں ابھی آپ کو وہ حدیث سنا چکا ہوں، هو حبل اللہ المتین وهو الذکر الحکیم وهو الصراط المستقیم، جس کے آخری الفاظ جو ہیں وہ بہت ہی فصاحت اور بلاغت اور اس میں جو جوش اور جذبہ ہے، واقعتاً یہ حدیث جو ہے یہ اپنی فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے قرآن مجید کے بہت قریب پہنچ جاتی ہے۔ من قال به صدقہ، من عمل به اجرا، ومن حکم به عدلا، ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم۔ جو اس قرآن کی بنیاد پر کوئی بات کہے اس نے سچ کہا، جو اس قرآن کے پر عمل کرے اس کا اجر محفوظ ہے، جو اس قرآن کی روح سے کوئی فیصلہ کرے اس نے عدل کیا، اور جو اس قرآن کی طرف بلائے کسی اور کو ہدایت ہو نہ ہو اس کی ہدایت تو ہو گئی، انشورڈ۔ ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم۔ اور اس میں جو پہلے آیت تھی نا اس میں بھی یہی ہے، ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم۔ آیت نمبر 101 جو ہے، ہماری آج کی گفتگو 102، 103، 104 پر ہے، اس سے پہلی جو آیت ہے وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اور اللہ کے ساتھ جڑ جانے کا ذریعہ قرآن کے ساتھ جڑ جانا۔ پہلا کام ہو گیا دعوت الی القرآن، دوسرا کام امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ یہ ہم کافی مرتبہ دیکھ چکے ہیں حضرت لقمان کی نصیحتوں میں بھی، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانھِ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ اب یہاں پر بھی وہی آیا، نیکی کا حکم دے، بدی سے روکے۔ امر کا لفظ عربی زبان میں صرف حکم کے لیے نہیں آتا، مشورے کے لیے بھی آتا ہے۔ اطاعت لآمری کے لسر میں حبلی، ایک شاعر اپنی محبوبہ سے کہتا ہے کہ آخر تم نے اپنے انہی مشیروں کی بات مانی نا کہ جنہوں نے کہا تھا کہ مجھ سے اپنا تعلق منقطع کر لو، تو آموری کے تجھے وہ مشورے دینے والے کہ جنہوں نے سر میں حبلی میرے ساتھ رشتے کو منقطع کرنے کا مشورہ دیا تھا، تم نے ان کی بات مان لی۔ تو نیکی کا مشورہ یہ بھی امر بالمعروف ہے، نیکی کا حکم جہاں اتھارٹی ہے وہاں تو آپ پابند ہیں اس کے۔ اسی لیے وہ آیات سورہ حج کی جو نازل ہوئی ہیں اثناء سفر ہجرت میں، دیکھیے سورہ حج کے بارے میں آپ نے دیکھا ہوگا اختلاف ہے کہ آیا یہ مکی ہے یا مدنی ہے، اس لیے کہ بعض آیات اس میں ایسی ہیں جن میں قتال کا ذکر ہے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ مکی دور میں تو ابھی قتال تھا ہی نہیں، قتال کی اجازت نہیں تھی۔ اسی طریقے سے اور بعض آیات، تو میرے نزدیک سورت بحیثیت مجموعی مکی ہے، اس کا پورا مزاج مکی صورتوں والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ البتہ کچھ آیات اس میں مدنی نہیں بلکہ اس اعتبار سے برزخی ہیں کہ حضور جب مکے سے تشریف لے جا رہے تھے مدینے کی طرف، اس اثناء میں نازل ہوئی۔ انہی میں وہ آیت ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ وہ لوگ کہ جنہیں اگر ہم زمین میں غلبہ عطا کر دیں، تمکن عطا کر دیں، طاقت دے دیں، تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے، نیکیوں کا حکم دیں گے، بدیوں سے روکیں گے، اس لیے کہ تمکن فی الارض حاصل ہو چکا ہے، اب بدیوں سے جب بالجبر بھی روکا جا سکتا ہے، نیکی کا حکم دیا جا سکتا ہے، زکوٰۃ زبردستی لی جائے گی، دینا چاہو یا نہ دینا چاہو، انکار کرو گے تو تمہارے ساتھ قتال ہوگا۔ اس لیے کہ اب معاملہ جو ہے صرف واعظ و نصیحت کا نہیں ہے، اب تمکن ہے، غلبہ ہے، طاقت ہے، قوت ہے۔ تو جہاں جہاں جس جس درجے میں کسی کو بھی کوئی اختیار اور اقتدار ہو، اس پر واجب ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ ہیڈ آف دی فیملی پر واجب ہے کہ اپنی فیملی کے اندر وہ یہ فریضہ سر انجام دے، نیکی کا حکم دے، بدی سے روکے۔
بدقسمتی سے ہمارے ہاں آج کل کچھ لوگوں نے ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ کر دیا ہے. نہیں یعنی منکر کرو گے، لوگوں کو روکو گے، ٹوکو گے، سودی کاروبار کرنے کے اوپر جو بھی وعیدیں آئی ہیں وہ اگر سناؤ گے لوگوں کو، وہ بھیڑ چھٹ جائے گی، لوگ سنیں گے نہیں، چلے جائیں گے. میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے پاکستان میں. میری انجمن کے مؤسسین میں سے ایک صاحب تھے، ہیں اب بھی زندہ ہیں. انہوں نے مجھ سے آ کر ایک دفعہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے لیے تو سود کو چھوڑنا ممکن نہیں ہے، ہمارا کاروبار ایسا ہے کہ بینک سے معاملہ کیے بغیر ہم نہیں چل سکتے، اور آپ ہمیں دوسرے تیسرے جمعے میں وہ حدیثیں سنا دیتے ہیں کیا ربا 70 حوبا ایسرھا ان ينكح الرجل امہ. سود کے جرم کے گناہ کے 70 حصے ہیں، کچھ بڑے ہیں کچھ چھوٹے ہیں، سب سے چھوٹا اس کے مساوی ہے کہ تم کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. تو یہ حدیث تو ہم سے نہیں سنی جاتی. ہم سود تو نہیں چھوڑ سکتے، آپ کا جمعہ تو چھوڑ سکتے ہیں نا. وہ میرے ہاں جمعہ پڑھنا چھوڑ دیں. اب یہ صورتحال ہے کہ کچھ لوگ اسی خوف سے کہ لوگ بھاگ جائیں گے، دیکھنا ان بستیوں کو تم کے ویرا ہو گئی، یہ جو بھیڑ جمع ہے یہ تو پھر ادھر ادھر منتشر ہو جائیں گے، لہٰذا یہ باتیں نہ کرو. بس بھلی بات ہے، بھلائی اچھا، جب نیکی بڑھے گی بدی خود بخود ختم ہو جائے گی. اگر ایسا تھا تو قرآن مجید کو یہ دونوں اصطلاحات لانے کی کیا ضرورت تھی؟ قرآن مجید میں 9 مقامات پر یہ دونوں اس طرح ساتھ ساتھ آئے ہیں جیسے ایک گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں. امر بالمعروف نہی عن المنکر، امر بالمعروف نہی عن المنکر. خود حضور کے لیے سورہ اعراف میں آیا یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. وہ تو ہم پڑھ ہی چکے ہیں سورہ لقمان کا دوسرا رکوع، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر. اچھا نیکی کی اگر آپ مشورہ کریں، واعظ کہیں تو کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا، بلکہ آپ کے گلے میں ہار ڈالیں گے، کچھ نذرانہ پیش کریں گے. زیادہ سے زیادہ آپ نے کچھ کہہ دیا تو گردن جھکا لیں گے. اور آپ نے اگر کہیں نہیں یعنی منکر کا کام کیا تو اب ماتھے پر بل پڑیں گے، شکن پڑیں گے، پھر آپ کو دوبارہ وہاں دعوت نہیں دی جائے گی. اور وائس کم ہے، میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کاموں کے اوپر اتنے اجر و ثواب کا وعدہ کرتے ہیں کہ پھر کوئی بڑا کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں. تو وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. اب ایک بات نوٹ کیجئے، قرآن مجید میں 9 مقامات تو وہ ہیں کہ جہاں امر بالمعروف نہی عن المنکر جڑ کر آئے ہیں گاڑی کے 2 پہیوں. اس کے علاوہ متعدد مقامات ہیں جس میں اصل زور نہی عن المنکر پر ہے. اہل کتاب کے علماء اور ان کے جو صوفی لوگ ہوتے تھے درویش، ان پر تنقید آئی ہے لولا ینہاہم الربانیون والاحبار. کیوں نہیں منع کیا ان کے علماء نے، ان کے احبار نے، ان کے صوفیاء نے انہیں حرام خوری سے اور جھوٹ بولنے سے روکا کیوں نہیں، منع کیوں نہیں کیا؟ حدیث میں آتا ہے لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ. تمہیں لازماً نیکی کا حکم دینا ہے، بدی سے روکنا ہے، ورنہ اللہ لازماً تمہارے دلوں پر مہر کر دے گا. اب سنیے، اس نہی عن المنکر کے بھی 3 مرتبے ہیں. میں نے کہا تھا نا 3 کا پہاڑا، سہ نکاتی پروگرام. پہلے افراد تیار ہوں، تقوی، تدین، اللہ کی فرما برداری، انہیں جوڑا جائے، اور سیمنٹ سبسٹنس قرآن. اس سے جو جمعیت وجود میں آئے اس کے 3 کام. اس میں جو آخری ہے نہی عن المنکر، اس کے 3 درجے. 2 حدیثیں میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، دونوں مسلم شریف کی ہیں. ایک کے راوی ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، وہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان.
تم میں سے جو شخص بھی کسی بدی کو دیکھے اس کا فرض ہے کہ طاقت سے، ہاتھ سے اس کو روکے، بدلے۔ اگر اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو زبان تو استعمال کرے، گونگا شیطان تو نہ بن جائے، کہے تو صحیح اللہ کے بندے باز آ جاؤ، اے اللہ کے بندو اللہ کے غضب کو دعوت مت دو، کہو تو صحیح۔ اور اگر زبانوں پہ بھی تالے پڑ گئے ہوں اور زبانوں کے گدیوں سے کھینچے جانے کا امکان ہو جائے تو آخری درجے میں فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، دل سے شدید نفرت تو رکھے، راتوں کی نیندیں حرام تو ہوں، سوچے تو صحیح کیا ہو رہا ہے۔ وہ جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا جب مانعین زکوٰۃ کا فتنہ کھڑا ہوا ہے اور آپ نے فیصلہ کیا کہ ان کے خلاف قتال کیا جائے گا، جنگ کی جائے گی، تو حضرت عمر نے بھی مشورہ دیا کہ نہیں، خدا کے لیے تیسرا محاذ نہ کھولیے۔